دنیا بار بار اس مکتب کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے کیونکہ آپ کا مکتب واحد مکتب ہے جس میں عقل پایا جاتا ہے. آپ کے فتاوا، آپ کی باتیں، اہل بیت کا کلام عقلانیت کی عقل کہتا ہے کہ ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کو مظلوم کہو. لیکن آپ وہاں چلے جاتے ہو، کہتے ہیں مارنے والا بھی جنتی، مرنے والا بھی جنتی. جو صبح کی 2 رکعت نماز پڑھا کے گیا وہ بھی جنتی، جس نے 2 کو 4 کر دیا وہ بھی جنتی، جس نے جمعے کے دن جمعہ پڑھا وہ بھی جنتی، جس نے جمعہ بدھ کے دن پڑھایا وہ بھی جنتی. تو ظاہر نسلیں سوال کرتی ہیں آپ کیسے کہاں قوم کو لے کر جا رہے ہو؟ تو یہ مکتب ہے جس میں کیا پایا جاتا ہے؟ عقل. آج فطرت ہر انسان کی کہہ رہی کہ ظالم کو ظالم کہو. فطرت کہتی ہے کہ ظالم کا مقابلہ کرو. فطرت کہتی ہے کہ رونگ کو رونگ کہو، رائٹ کو رائٹ کہو. رسول خدا سے پوچھا گیا رسول اللہ مسلم کون ہے؟ اصلاً میں کہتا ہوں میں مسلم، آپ کہتے ہیں میں مسلم کا لاکھ نمازیں پڑھے، لیکن مسلم کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جب اسے غلط کا پتہ چلے بولے یہ غلط ہے، جب اسے صحیح کا پتہ چلے فوراً صحیح راستے پہ چلے، جب غلطی کا احساس ہو فوراً اپنی غلطی کو چھوڑ کے رائٹ راستے پہ چلے. لیکن اگر غلطی کا پتہ چلے اور غلطی پہ چلتا رہے پھر اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ شیطان کو پتا تھا اگر خدا جو کہتا ہے وہ صحیح ہے، تعصب کی بنیاد پہ وہ رک گیا. تو جتنا یہ آلہ، یہ ٹول جسے عقل بولا جاتا ہے، یہ انسان کا مضبوط نہیں ہوگا، ہماری سلیکشن، ہمارا ریلیشن صحیح نہیں ہوگا. یہ دین، یہ مکتب حکمت ہے. کربلا حکمت سے خالی نہیں ہے، شہادت اہل بیت حکمتوں سے خالی نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کا ساتھ دیتا ہے؟ صبر کرنے والوں کا. یزید نے ایک پلان بنایا تھا، امام حسین نے ایک پلان بنایا تھا. آپ یہ سوچو کہ مولا حسین وداؤٹ اینی اسٹریٹجی کربلا کی طرف روانہ ہوئے، بچوں کو لے کے، بیٹیوں کو لے کے. آج آپ کو پتا ہے تاریخ پڑھنے کے بعد کہ یزید کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، یہ کچھ بھی کر سکتا تھا. تو کیا امام حسین کی اسٹڈی نہیں تھی؟ کہ امام حسین کو پتا نہیں تھا کہ یہ لعین کیا کرے گا میرے بچوں کے ساتھ، میری بچیوں کے ساتھ؟ اور پھر بھی اسی راستے پہ چلتے گئے. مولا حسین کا بھروسہ تھا اللہ پر کہ خدا نے کہا کہ اگر ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہو اور مصیبتیں پھر تمہارے اوپر آتی ہیں اور تم صبر کرتے ہو تو میں کس کا ساتھ دیتا ہوں؟ ظلم کرنے والے کا یا صبر کرنے والے کا؟ صبر کرنے والے کا. فرمایا ایک مختصر ٹائم فریم میں فیصلے نہ کیا کرو. اس وقت شاید دنیا کو یہ لگ رہا تھا کہ یزید جیت گیا، لیکن مولا حسین ایک چھوٹے سے ٹائم فریم کو نہیں دیکھ رہے، قیامت تک آنے والے ٹائم کو دیکھ رہے تھے. کہ سیدہ زینب نے کہا کہ یزید آج حکومت تمہارے پاس ہے، تخت و تاج تمہارے پاس ہے، لیکن فرمایا کل ایک ایسا دن آئے گا اسی شہر میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن علی کی بیٹی کے نام لینے والے بہت ہوں گے. وہ ایک بڑی امیج کو دیکھ رہے تھے کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ خدا صبر کرنے والوں کا ساتھ دے گا. لیکن ایمان کا پتہ کہاں پہ چلا؟ وہ اطمینان جو مولا حسین کے چہرے پر تھا. لشکر یزید کہتا ہے کہ ہم نے امام حسین کو علی اکبر کے جنازے پر بھی آتے ہوئے دیکھا، حضرت عباس کے جب بازو اٹھا رہے تھے اس وقت بھی ہم نے دیکھا. مختلف کیفیتیں امام حسین کے بیان کی گئی ہیں. کبھی کہا کہ اکبر کے لاشے پہ آئے تو بچے کی طرح چل رہے تھے، رو رہے تھے. کبھی کہا کہ قاسم کے جب لاش کے ٹکڑے اٹھائے تو کہا کہ رو رہے تھے. عربی میں ہے بکل حسین، حسین رو رہے تھے. پھر فرمایا کہ جب حضرت عباس کے جنازے پر آئے تو لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا کہ بکل حسین، حسین رو رہے تھے، کہا صرخ الحسین، حسین نے چیخنا شروع کیا. یہ ساری کیفیتیں اس نے بیان کی. لیکن کہتا ہے جب گودی قتل گاہ میں نے امام حسین کو دیکھا تو کہا کہ چہرے پہ آئے ایسا اطمینان تھا کہ قطعاً یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا یہ وہی امام حسین ہے جنہوں نے کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے. علماء کہتے ہیں یہ کس کا اطمینان تھا؟ کہ یہ لقاء اللہ کا اطمینان تھا کہ یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور یہ اطمینان صرف امام حسین کے چہرے پر نہیں، اصلاً عشاق امام حسین، اصحاب امام حسین کی خواہش کیا تھی؟ جناب سعید نے 17 تیر کھائے، تاریخ لکھتی ہے، صرف امام حسین کی نماز کو بچاتے بچاتے. اب یہ نہیں پتا کہ 17 تیر کیونکہ سامنے سے لگ رہے تھے کتنے سر پہ لگے ہوں گے، کتنے چہرے پہ لگے ہوں گے اور کتنے سینے پہ لگے ہوں گے. کہتے 90 سال کا بوڑھا صحابی، اور جب تیر لگے اور بدن سے خون بہا تو کہتے ہیں بدن میں کپ کپاہٹ آ گئی سعید کی. کمر پہ کپڑا باندھا تھا، کہتے ہیں دونوں بازو اپنے کمر پہ رکھے اور بدن کو دیکھ کے کہا مجھے اتنی مہلت دے کہ حسین کی نماز ختم ہو جائے، پھر گرنا ہے تو زمین پہ گر جانا.
کہتے یا مولا نے سلام آخر دیا اور سعید زمین کربلا پہ جیسے گرنے لگا. اصحاب امام حسین کہتے مولا حسین نے سلام کے بعد اتنی جلدی سے اٹھے کہ سعید کا سر خاک کربلا پہ نہ لگے. مولا نے اپنی گود میں اس سر کو لیا. اب 5 منٹ کے لیے سوچئے. میں نے کہا نا ہر انسان کی ہمت سے پتا چلتا ہے اس کی قیمت کیا ہے. ابن سعد نے اپنی قیمت رے کی حکومت، قاضی شرح نے اپنی قیمت سونا و درہم، اب آؤ سعید کی قیمت دیکھو. کہتے سب سر مولا کی گود میں پڑا تو بدن سے خون اتنا بہ چکا تھا. امام حسین نے کہا سعید اطمینان سے دنیا سے چلا جا، بشارت جنت دے رہا ہوں چلا جا. لیکن گویا سعید کچھ کہنا چاہتا ہے امام حسین سے، تڑپ رہا ہے جب تک وہ بات نہ کرے مولا حسین سے. جس بندے نے 17 تیر کھائے اسے تو اطمینان سے مرنا چاہیے نا، لیکن سعید میں ابھی بھی اطمینان نہیں ہے. امام نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں بڑی مشکل سے سعید کی زبان سے 2 لفظ نکلے. وہ لفظ کیا تھے؟ بڑی مشکل سے یہ لفظ نکلے، بدن سے خون بہ چکا ہے. اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہا کہ مولا ارضیت، کیا تو سعید سے راضی ہو گیا؟ امام حسین نے فرمایا کہ سعید میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی ہو گئی. کہ بس یہ جملہ حسین سے سننا تھا اور سعید کے بدن سے روح پرواز کر گئی. فرمایا یہ زندگی اطمینان زندگی، تب تک مطمئن نہ رہنا جب تک اپنی مولا کی زبان سے نہ سنو کہ اے مومن، اے میرے شیعہ، اے ہمارے چاہنے والے، ہم تم سے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. اور رضایت اہل بیت رضایت خدا میں ہے کہ اے نفس مطمئن، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، تو اپنے رب سے راضی ہو جا. فرمایا عشق کی منزلیں محدود نہیں ہوتی، عشق لامحدود ہوتا ہے.